السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا عربی گرامر کورس چل رہا ہے۔ ہم نے مرکب اشاری کے تعلق سے پڑھ لیا ہے کہ مرکب اشاری کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ مرکب اشاری میں دو پارٹ سے ہوتے ہیں۔ پہلا والا پارٹ سے جو ہے وہ اسم اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا والا پارٹ سے مشار الیہ ہوتا ہے۔ مشار الیہ اگر واحد ہے تو اس میں اشارہ واحد لایا جائے گا۔ مشار الیہ اگر تثنیہ ہے تو اس میں اشارہ تثنیہ لایا جائے گا۔ مشار الیہ اگر جمع ہے تو اس میں اشارہ جمع لایا جائے گا، مگر غیر عاقل کی جمع ہے مشار الیہ تو ہمیشہ اس میں اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث لائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ مشار الیہ اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر لایا جائے گا۔ مشار الیہ اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لایا جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ مرکب اشاری جو ہوتا ہے وہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، مکمل بات نہیں ہوتی بلکہ وہ ادھورا جملہ ہوتا ہے۔ اور مرکب اشاری جو ہے یہ جملے کا پارٹ بنتا ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ اسمیہ کا کوئی پارٹ بنتا ہے، کوئی جز بنتا ہے، کوئی حصہ بنتا ہے۔ مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ بھی آ سکتا ہے اور خبر کی جگہ بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ مرکب اشاری حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ مرکب اشاری کو مکمل جملے کی شکل میں دیکھیں گے۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ مرکب اشاری کو مکمل جملہ بنائیں گے، یعنی جملہ اسمیہ خبریہ بنائیں گے اور جملے کا پارٹ بنائیں گے۔ مکمل جملہ انشاءاللہ بنائیں گے مرکب اشاری سے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ سنگل ورڈ کو مفرد کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے اگر تو اس کو مفرد کہا جائے گا، جیسے القلم یہ مفرد لفظ ہے، الکتاب یہ مفرد لفظ ہے۔ یعنی سنگل ورڈ کو، ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور دو لفظ آپس میں ہیں ملے ہوئے، جیسے مرکب اشاری ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کے مرکب ہوا ہے، یعنی جس میں دو پارٹ سے ہوں تو ایسے لفظ کو مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکب اشاری جو ہے اس میں دو پارٹ سے ہیں، اس لیے یہ مفرد نہیں بلکہ مرکب لفظ ہے۔ تو مفرد اور مرکب آپ یاد رکھیں کہ مفرد ایک لفظ کو بولتے ہیں اور مرکب ایک سے زیادہ لفظ کو مرکب کہتے ہیں۔ تو آئیے مرکب اشاری کو جملے کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ھذا الثوب ناعم، یہ کپڑا نرم ہے۔ اس جملے میں دیکھیے ھذا اس میں اشارہ ہے، الثوب مشار الیہ ہے۔ کیسے پہچانا ہم نے کہ الثوب مشار الیہ ہے؟ ہم نے ایسے پہچانا کہ الثوب میں الف لام لگا ہوا ہے، یعنی الثوب معرفہ ہے۔ یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ مشار الیہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، الف لام کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں دیکھیے الثوب الف لام کے ساتھ آیا ہے، اس لیے ھذا الثوب مل کر کے یہ مرکب اشاری بنا ہے۔ تو ھذا الثوب یہ کپڑا، ھذا الثوب مرکب اشاری ہو کر کے مبتدا بنا ہے۔ ناعم یہ خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ ھذا الثوب ناعم یہ کپڑا نرم ہے۔ وذلک الثوب خشن، اور وہ کپڑا کھردرا ہے، اور وہ کپڑا کھردرا ہے۔ اس جملے میں بھی دیکھیں ذالک الثوب مرکب اشاری ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، الثوب معرفہ ہو کر کے مشار الیہ بنا ہے۔ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مرکب اشاری بنا، پھر اس کے بعد مبتدا بنا ہے۔ خشن خبر ہے۔
مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ بنا کے. وذالک الثوب خشن، اور وہ کپڑا کھردراک ہے. اسی طرح دیکھیں ھذا الرجل ابیض، ھذا الرجل ابیض، یہ مرد گورا ہے، یہ آدمی گورا ہے. ھذا الرجل دیکھیے مرکب اشاری ہے. ھذا اسم اشارہ، الرجل مشار الیہ. الرجل دیکھیے معرفہ آیا ہے الف لام کے ساتھ، تو اسم اشارہ مشار الیہ مل کر کے مرکب اشاری ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ مبتدا بنا ہے. ابیض خبر ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. ھذا الرجل ابیض، یہ آدمی گورا ہے. اسی طرح ھذہ الفتاۃ نظیفۃ، یہ جوان عورت پاکیزہ ہے، یہ جوان عورت پاکیزہ ہے. یہ بھی ھذہ الفتاۃ، یہ بھی مرکب اشاری ہے، مرکب اشاری ہو کر کے مبتدا بنا ہے. نظیفۃ خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ بنا ہے. ناظرین مرکب اشاری کو سمجھنے کے لیے بس دوسرے والے پارٹس کو دیکھیے کہ وہ الف لام کے ساتھ آیا ہے کیا. اگر الف لام کے ساتھ آیا ہے تو سمجھ لیجئے وہ مشار الیہ ہے، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مرکب اشاری ہے. بس الف لام پر غور کریں، بس دوسرے والے پارٹس پر الف لام دیکھیں. اسی طرح وَتِلْكَ الْفَتَاةُ وَسِخَةٌ، اور وہ جوان عورت گندی ہے. یہ ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کچھ عورتیں جو صاف ستھری نہیں رہتی تو ان کو پھوہر کہا جاتا ہے، تو وسخۃ کا معنی سمجھ لیجئے پھوہر، اس کو گندی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ھذا الولد طویل، یہ لڑکا لمبا ہے. وَتِلْكَ الْبِنْتُ قَصِيرَةٌ، اور وہ لڑکی ناٹی ہے، پست قد ہے. ھذہ المرأة ناعمة، یہ عورت خوشحال ہے. وذلك الرجل معسر، اور وہ آدمی تنگ دست ہے. ھذا الثوب ثمین، یہ کپڑا قیمتی ہے، یہ کپڑا مہنگا ہے. وذلك الثوب رخیص، اور وہ کپڑا سستا ہے. ھذہ الحافلة جمیلة، ھذہ الحافلة جمیلة، یہ بس خوبصورت ہے. ناظرین یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، مرکب اشاری کے مثال میں ہم نے گزشتہ سبق میں بے توجہی کی وجہ سے حافلہ کو حفلہ کہہ دیا ہے، وہ غلط ہے، اس کو آپ درست کر لیں. حفلہ نہیں بلکہ حافلہ ہے. حافلۃ، حافلۃ مانے بس. ھذہ الحافلۃ جمیلۃ، یہ بس خوبصورت ہے. اسی طرح اور دیکھیں ھذا الولد صغیر، یہ لڑکا چھوٹا ہے. ذالک القلم احمر، وہ قلم لال ہے. ھذا الدلو صغیر، یہ بالٹی چھوٹی ہے. ھذا الخیط احمر، یہ دھاگا لال ہے. ھذا الظرف واسع، یہ برتن کشادہ ہے. کشادہ کا مطلب ہوتا ہے چوڑا دوستوں. ھذا الظرف واسع، یہ برتن کشادہ ہے. وذلک الظرف ضیق، اور وہ برتن تنگ ہے، تنگ ہے. عزیز طلبہ اکرام، آئیے کچھ تثنیہ کے جملے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے ھذان الکرسیان جدیدان، یہ دو کرسیاں نئی ہیں. ھذان الکرسیان یہ مرکب اشاری ہے. ہم نے بتایا تھا کہ مشار الیہ اگر تثنیہ ہے تو اسم اشارہ تثنیہ آئے گا، تو ھذان جو آیا ہے یہ تثنیہ ہے دو کے لیے. ھذان الکرسیان جدیدان، یہ دو کرسیاں نئی ہیں. ھاتان الحجرتان واسعتان، یہ دو حجرے کشادہ ہیں یعنی چوڑے ہیں. ذانک الشجران، ذانک الشجران طویلان، وہ دونوں درخت لمبے ہیں. تانک المروحتان جدیدتان، وہ دونوں پنکھے نئے ہیں. اب جمع سالم کی کچھ مثالیں دیکھ لیں. اولئک المسافرون تعبانون، وہ تمام مسافر تھکے ہیں. ہؤلاء البنات متعلمات، یہ لڑکیاں متعلمہ ہیں، طالب علم ہیں.
اولئک المعلمون نشیطون، وہ تمام استاد چست ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، کچھ غیر عاقل جمع مشار الیہ کی مثال آپ دیکھ لیں، دیکھیے، ھذہ البیوت جمیلۃ، یہ تمام گھر خوبصورت ہیں۔ تلک الرسوم قدیمۃ، وہ تمام تصویریں پرانی ہیں۔ یہ رسوم جو ہے نا رسمن کی جمع ہے، سمجھ رہے ہیں، جمع مکسر مذکر، غیر عاقل کی جمع۔ تلک الرسوم قدیمۃ، وہ تمام تصویریں پرانی ہیں۔ ھذہ الکتب جدیدۃ لا قدیمۃ، یہ تمام کتابیں نئی ہیں، پرانی نہیں۔ تلک الرسوم لیست بجمیلۃ، وہ تمام تصویریں خوبصورت نہیں ہیں۔ ھذہ الاشجار مثمرۃ، یہ تمام درخت پھلدار ہیں۔ ھذہ الاشیاء ثمینۃ لا رخیصۃ، یہ تمام چیزیں مہنگی ہیں، سستی نہیں۔ تلک الدکاکین واسعۃ لا ضیقۃ، وہ تمام دکانیں کشادہ ہیں، یعنی چوڑی ہیں، تنگ نہیں ہیں۔ ھذہ السیوف حدیدۃ لا فلیلۃ، یہ تمام تلواریں تیز ہیں، کند نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، کند کا مطلب ہوتا ہے گونٹھ، جیسے چھری ہے، کنچی ہے، گونٹھ ہے تو اس کو کند کہا جاتا ہے۔ تو ھذہ السیوف حدیدۃ لا فلیلۃ، یہ تمام تلواریں تیز ہیں، گونٹھ نہیں، کند نہیں ہیں، کند نہیں ہیں۔ ھذہ الکلاب الیفۃ، یہ تمام کتے پالتو ہیں۔ تلک الکلاب وحشیۃ، وہ تمام کتے جنگلی ہیں۔ ھذہ المدارس عربیۃ، یہ تمام مدرسے عربی ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، ان مثالوں کو آپ یاد رکھیں اور مرکب اشاری سے جو جملہ اسمیہ بنایا گیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔